پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصلہ کن ٹیسٹ میچ انگلش ٹیم مشکلات کا شکار۔ انگلینڈ کی ٹیم 6 کھلاڑی 121 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ بین ڈکٹ 52، زیک کرولی 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جو روٹ 5 اور اولی پوپ 3 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ ہیری بروک 5 رنز بنا کر ساجد خان کا شکار ہوئے۔ ساجد خان 4 اور نعمان علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی رہائی کی روپ کارڈ جاری کر دی گئی۔ اسلام آباد کی اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت نے روپ کارڈ جاری کی۔ بشرا بی بی کی لیگل ٹیم نے ضمانتی مچل کے عدالت میں جمع کرائے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 بجے بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آئیں، وہ اپنے وکلا کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو نہیں لائیں گے تو وجہ بتائیں گے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا، ملاقات سے انکار عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جنہوں نے یہ لیٹر لکھے ہیں ان سے ان کیمرہ پوچھوں گا۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور کا چیف جسٹس کو ایک اور خط، ایک بار پھر مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا۔ خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ خط میں مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے کہا، پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا، ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی جسٹس منصور علی شاہ ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کر چکے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ آئینی بینچز کو مقدمات کی منتقلی کا سلسلہ جاری۔ عدالت نے اسلام آباد میں شوفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا، اس کیس میں تو آئینی شقوں کی تشریح کرنا ہوگی، یہ مقدمہ تو اب آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا، رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ کے حوالے سے پالیسی دے دی ہے۔ آفس کو ہدایت کی ہے جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹاگری بنائی جائے۔ جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمات کی سماعت کا آخری روز تھا۔ عدالتی عملے کے مطابق کل بینچ میں بیٹھنے کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ آج 10 مقدمات کی سماعت کریں گے۔ 4 مقدمات کے فیصلے اور 6 کو ملتوی کیا گیا۔ دوران سماعت وکیل نے سوال کیا، سر آج آپ کا آخری دن ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا، آرٹیکل 8 میں صرف ایک غلط لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو مل گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے، اپوزیشن کے ان پٹ کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے۔ ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے مگر زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس کا دورہ۔ آرمی چیف نے کثیر الملکی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ کیا۔ ایئر بیس آمد پر ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور اپ گریڈیشن کے مختلف پروگرامز کے ذریعے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مشقوں کے آپریشنز اور مختلف ٹیکنالوجیز کے ڈسپلے کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے ہم آہنگ رہنے کے لیے پاک فضائیہ کی کوششوں کے بارے بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پی اے ایف اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ کہا، یہ تعاون آپریشن کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آئی ٹی ایف سی کا پاکستان کو $3 ارب کموڈٹی فائنینسنگ فراہم کرنے کا اعلان۔ فوری طور پر $269 ملین کی براہ راست فائنینسنگ کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکہ کا اہم دورہ۔
MT-IMF سے ملاقات، ماحولیاتی خطرات سے دوچار ممالک کے امداد کے لیے قرضوں کی ادائیگی آسان بنانے کا مطالبہ، کہا IMF ماحولیاتی استحکام کے لیے امداد کی فراہمی مزید بڑھائے۔ وزیر خزانہ کی مرکزی بینکس کے گورنر سے ملاقات، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ ریجن کے علاقائی مالیاتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھی بیٹھک۔ وزیر خزانہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی ٹیم سے بھی ملے، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC سے +CCC کرنے پر ادارے کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے یوم تاسیس کے موقع پر ٹویٹ، لکھا بین الاقوامی تنازعات جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی، جغرافیائی سیاسی تناؤ میں اضافہ اور گلوبل ساؤتھ کی گہری ہوتی اقتصادی مشکلات عالمی نظام کے بڑے چیلنجز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ چارٹر کا منصفانہ طریقے سے نفاذ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کی حق خود ارادیت کی قراردادوں کے باوجود جموں کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات اب بھی حل پذیر ہیں۔ جب تک اقوام متحدہ کی بانی دستاویز کی دفعات کو نظر انداز کیا جائے گا، بحران مزید گہرے ہوتے جائیں گے۔ انقرہ میں دفاعی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا رد عمل، ترکیہ کی عراق اور شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری۔ ترک میڈیا کے مطابق کرد عسکریت پسندوں کے 30 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گرد حملے میں 5 افراد جاں بحق 22 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے خاتون سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم زوروں پر، اہم سیاسی میدان جنگ جارجیا میں ریلی سے خطاب میں کہا، یوکرین، غزہ اور لبنان جنگوں کا خاتمہ کر کے مشرق وسطی میں امن قائم کروں گا۔ صدر منتخب ہوا تو جنوبی سرحد سے منشیات کی سمگلنگ ختم کر دوں گا۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے ریپبلکن صدارتی امیدوار پر وار جاری، کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ لامحدود طاقت چاہتے ہیں، انہیں ہٹلر جیسے جرنیل پسند ہیں۔ ٹرمپ ایسی فوج نہیں چاہتے جو امریکہ کے آئین کی وفادار ہو۔ اور افراط زر کے خلاف جنگ میں کینیڈا کا اہم اقدام، شرح سود میں مزید کمی کر دی۔ بینک آف کینیڈا نے شرح سود میں مزید کمی کا اعلان کرتے ہوئے افراط زر کو کم سے کم کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھا ہے۔ مرکزی بینک نے اپنی کلیدی بینچ مارک کی شرح کو 50 بیسس پوائنٹس کم کر کے 3.75% کر دیا۔ اس فیصلے سے کینیڈا کم افراط زر کے دور میں واپس آ گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا، 26ویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو مل گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے، اپوزیشن کے ان پٹ کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے۔ ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے مگر زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا تھا۔